السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سچی اور سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جو قرآن مجید لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، قرآن مجید لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں حق و باطل کی نشانیاں ہیں، یعنی یہ کام اچھے ہیں، یہ کام برے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فہرست بیان فرما دی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے، خود بھی باز رہنا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور کون سے کام نہیں کرنے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، منافقت نہیں کرنی، اور کسی انسان کا قتل نہیں کرنا، اور سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، چوری چکاری نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، یعنی کرنے کا اور نہ کرنے کا دونوں راستے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے نمازیں پڑھے گا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے روزے رکھے گا، جو بندہ کلام الہی کی تلاوت کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو کامیابی اس کا مقدر بنے گی، اور جو بندہ اس کی مخالفت کرے گا وہ بندہ ناکام اور نامراد ٹھہرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، تم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے تھے، انہوں نے بھی نمازیں پڑھی تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، فرما برداری کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، روزوں کا مقصد کیا ہے، تمہیں روزے رکھانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم پکے مومن بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، برے کاموں سے بچنے والے بن جاؤ اور اچھے کام کرنے والے بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا روزے رکھانے کا، کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اب آئیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہمارے پیارے نبی نے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی شہوت اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے چھوڑتا ہے، میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے یہ چھوڑا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ دوں گا بندے کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے بچنے کی ایک ڈھال ہے، ڈھال جو جنگ کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔
دشمن سے بچنے کے لیے ایک بندے کے پاس تلوار ہوتی ہے اور دوسری ڈھال ہوتی ہے کہ اگلا اگر حملہ کرے تو ڈھال آگے کر دی جاتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، ایک کور ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بندے کو محفوظ کرتا ہے، بندہ جہنم میں نہیں جلے گا جو روزے دار ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، ایک خوشی دنیا میں اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت روزے دار کو ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی بو مشک عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روزے دار کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی اس کو عظمت ملنے والی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں ٹوٹل۔ نمازی باب الصلاۃ سے، مجاہد جو ہے وہ باب الجہاد سے، اسی طرح جو روزے دار ہے وہ باب الریان سے، یعنی جس دروازے کا نام ریان ہے، یعنی روزہ رکھنے والا باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی دروازہ بنایا ہے جس میں سے صرف اور صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ پکارا جائے گا قیامت والے دن کہ روزے دار کہاں ہیں، اعلان کیا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، اور وہ دروازہ کھولا جائے گا اور سارے روزے داروں کو اس میں سے داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یعنی روزے داروں کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول دے گا، عزت دے گا، ان کا احترام کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، پورا مہینہ شیاطین جکڑے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا، قیام اللیل، رات کے قیام کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے اس کے اگلے گناہ، ایک حدیث میں آتا ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں 70 سے 700 تک۔ تو 700 تک کا فرق کیوں ہے؟ اخلاص، جس قدر دل میں اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم نیکی کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں اجر ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہمارا رمضان اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک میں بھی جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، فریب کرنا نہیں چھوڑتا، یعنی رمضان آتا ہے ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، تو رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ سابقہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا، اور جیسے پہلے جھوٹ بولے جا رہا تھا ویسے ہی جھوٹ بولے جا رہا ہے، جیسے پہلے ہی دغا کرتا تھا ویسے ہی اب دغا کیے جا رہا ہے، جیسے پہلے وہ کم تولتا تھا اب بھی کم تولے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بھوک پیاس کی پرواہ نہیں کریں گے، پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ یعنی رمضان آتا ہے ہمیں گناہوں سے پاک کرنے، ہماری اصلاح کرنے، ہمیں پاک و صاف کرنے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں میرے عزیز بھائیو، اس میں قرآن مجید اتارا گیا، بہت ہی زبردست اس کا پیغام ہے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں کے اندر ایک رات ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے، 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت بندہ کرے اور اس رات کی عبادت کرے، اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے،
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमर सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़जर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुझे क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जो है शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, इसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। ज़ालुल मलाइकातु, इस रात में मलाइका फरिश्ते उतारे जाते हैं। वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, और रूह जिब्राइल उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़जर, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये रात सरासर सलामती है और ये फ़जर तक रहती है, फ़जर के तलू होने तक रहती है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, रमज़ानुल मुबारक की इबादत की, रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद पढ़ने की, रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने की, बुरे कामों से बचने की, नेकी के काम करने की, बुराई से मना करने की, नेकी का हुक्म देने की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं मेरे भाइयों। अज़कार की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं, कुरान मजीद की तिलावत की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं, नफली इबादत की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं। हमें इस महीने से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। दोबारा हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। अब आ चुका है तो इससे फ़ायदा उठाएं, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, इससे फ़ायदा उठाएं, एक एक दिन की कदर करें, इसके वक़्त को ज़ाया ना करें। इसमें दुआओं का अहतमाम करें, इसमें अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करें, सजदे करें, दुआएं मांगें, अल्लाह ताला के सामने रोएं, अपने साबिक़ा गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।